حضرت طفیل کا قبول اسلام کا واقعہ بھی بڑا ایمان افروز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں اہل مکہ کو دین حق کی دعوت دی اور آہستہ آہستہ آپ کی مخالفت بڑھتی گئی، 11 نبوی کو، یعنی جب نبوت کا 11واں سال تھا اور قریش مکہ کی مخالفت اپنے عروج پر تھی، تو اس وقت یہ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ گئے تھے۔ چونکہ یہ بڑے نامور قبیلے کے معروف سردار تھے، شاعر بھی تھے، بڑے مشہور مدبر تھے اہل عرب کے، تو قریش مکہ نے اپنی بستی سے باہر جا کر ان کا استقبال کیا اور بڑی آؤ بھگت کی ان کی، اور ساتھ ان کو بتایا کہ دیکھو ہماری قوم کا ایک فرد ہے جو کہ جادو کے ذریعے لوگوں کے درمیان اختلاف برپا کر دیتا ہے، بھائیوں کے درمیان لڑائی کروا دیتا ہے، خاندانوں کو بکھیر کے رکھ دیتا ہے اپنے جادو کے ذریعے، لہٰذا ہم تمہیں خبردار کرتے ہیں کہ کہیں اس کی باتیں تمہارے کان میں نہ پڑ جائیں۔ یہی اہل مکہ کا وتیرہ تھا کہ وہ حج کے موسم میں بالخصوص مختلف قبائل کے پاس جا کر ان کو خبردار کرتے تھے کہ کہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت نہ سن لیں، کیونکہ اتنا انہیں یقین تھا کہ جس قبیلے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن پاک سن لیا تو قرآن پاک ان کے دل میں گھر کر کے ہی رہتا ہے۔ چنانچہ وہ پہلے سے خبردار کرتے تھے کہ دیکھو کہیں ان کی باتیں نہ سن لینا۔ تو حضرت طفیل دوسی کو بھی انہوں نے خبردار کیا۔ تو حضرت طفیل جب بیت اللہ جانے لگتے تو اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لیتے کہ کہیں ان کی باتیں میرے کان میں نہ پڑ جائیں اور میں گمراہ نہ ہو جاؤں، جادو کا شکار نہ ہو جاؤں۔ روئی اپنے کانوں میں دے کر بیت اللہ جاتے تھے۔ لیکن جس شخص کو اللہ نے ہدایت دینی ہو، جس کے مقدر میں اللہ ہدایت لکھ دے، تو پھر اس کو ہدایت دینے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ چنانچہ حضرت طفیل ایک مرتبہ صبح کے وقت بیت اللہ گئے، مسجد حرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک حضرت طفیل کے کانوں میں پڑ گئی تو یہ متاثر ہوئے۔ اب انہوں نے غور کیا کہ میں شاعر ہوں اور مجھے اللہ نے سمجھ بھی دے رکھی ہے، سمجھدار آدمی ہوں، تو میں خود ان کی باتیں سن کر غور کر سکتا ہوں کہ آیا یہ جادو ہے یا نہیں، حق ہے یا نہیں، تو مجھے ان کی بات سن لینی چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر تشریف لے جانے لگے تو حضرت طفیل دوسی بھی آپ کے پیچھے ہو لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حاضر ہوئے۔ وہاں حاضر ہو کر انہوں نے عرض کیا، اپنا پورا واقعہ سنایا کہ اس طریقے سے اہل مکہ نے مجھے آپ کے بارے میں ڈرایا ہے، اور پھر درخواست کی کہ آپ کا جو دین ہے وہ ذرا میرے سامنے پیش کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن کریم کی آیات سنائی، دین اسلام کا تعارف کروایا، تو وہ وہی مسلمان ہو گئے۔